سامعین و ناظرین، دیوبندی بدعقل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیوبندی اس لیے بدعقل ہوتے ہیں کیونکہ دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی اول درجے کے بدعقل تھے، اور جس باطل دین کا بانی ہی بدعقل ہو اس کی اتباع کرنے والے تو یقیناً بدعقل ہوں گے ہی، اس لیے دیوبندی بدعقل ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اب آپ کہیں گے کہ پہلے رشید گنگوہی کو بدعقل تو ثابت کر دوں، تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں رشید احمد گنگوہی کو بدعقل ثابت کرتا ہوں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، آپ کے سامنے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید، اور اس کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ کے جد امجد حضرت عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جس کے بند کرنے پر آپ قادر نہ تھے۔ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ رشید احمد گنگوہی کے بارے میں، کہ حضرت عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا تھا، ان کو بند کرنے پر یہ جناب قادر نہیں تھے۔ اس درجہ آپ کو اذیت پہنچاتا تھا کہ صبر کرنا دشوار اور آپ کے لیے زبردست مجاہدہ تھا۔ اول آپ ان دنوں میں گنگوہ چھوڑ دیتے تھے اور رامپور تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی جب عرس ہوتا تھا تو وہ گنگوہ سے ہی نکل جایا کرتے تھے اور رامپور پہنچ جایا کرتے تھے، مگر آخر میں اس ایذائے قلبی کے برداشت کی آپ کو تکلیف دی گئی تو یہ زمانہ بھی آپ کو اپنی خانقاہ ہی میں رہ کر گزارنا پڑا۔ اس موسم میں آپ کو اپنے منتسبین کا آنا بھی اس درجہ ناگوار گزرتا تھا کہ آپ اکثر ناراض ہو جاتے اور ترک تکلم فرما دیتے تھے۔ ایک بار جناب مولانا مولوی محمد صالح آپ کی زیارت کے شوق میں بےتاب ہو کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اتفاق سے عرس کا زمانہ تھا، اگرچہ آنے والے خادم کو اس کا وہم بھی نہیں گزرا، مگر حضرت امام ربانی اپنے شیدائے سنت دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ آپ سے نہ ہو سکا کہ ان کی مجاز پرسی کریں یا محبت و مدارات سے پیش آئیں۔ آپ نے بجز سلام کا جواب دینے کے ان سے یہ بھی نہ پوچھا کہ روٹی کھائی یا نہیں، اور کب آئے یا کیوں آئے۔ مولوی محمد صالح صاحب کو 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ حضرت کا رخ پھرا ہوا دیکھنا جس قدر ان کو شاق گزر رہا تھا، اس کو انہی کے دل سے پوچھنا چاہیے۔ ہر چند اس کی وجہ سوچتے مگر کچھ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ حاضر خدمت ہوتے اور خاموش بیٹھ کر رنجیدہ و محزون واپس آ جاتے تھے۔ آخر اس حالت کی تاب نہ لا کر حاضر خدمت ہوئے اور رو کر عرض کیا کہ حضرت مجھ سے کیا قصور ہوا جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ میں تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اللہ واسطے معاف فرما دیجئے۔ اس وقت حضرت نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ میرا قصور نہیں کیا جس کو میں معاف کر دوں، خدا کی خطا کی ہے، اس سے معافی چاہو۔ اس وقت میں سمجھا کہ عرس کے ایام میں میرا گنگوہ آنا آپ کو ناگوار گزرا، چنانچہ معذرت کے طور پر عرض کیا کہ حضرت خدا شاہد ہے، مجھے تو عرس وغیرہ کے ساتھ ابتدا ہی سے شوق نہیں، واللہ نہ میں اس وقت اس خیال سے گنگوہ آیا اور نہ آج کل یہاں عرس ہونے کا مجھے علم تھا۔ سامعین، اب یہاں سے غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی نے فرمایا، اگرچہ تمہاری نیت عرس کی شرکت نہ تھی، مگر جس راستہ میں 2 آدمی عرس کے آنے والے آ رہے تھے اسی میں تیسرے تم تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کثر سواد قوم فہو منہم۔ سامعین و ناظرین، کچھ سمجھا آپ نے؟ صالح نامی دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوہی سے ملنے آیا۔ اتفاق سے اس وقت گنگوہ میں عرس کا زمانہ تھا، بس صرف اسی وجہ سے اس سے رشید احمد گنگوہی ناراض ہو گیا، حالانکہ صالح نامی اس دیوبندی کو عرس کے متعلق کوئی علم ہی نہیں تھا، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے اور پڑھ لیا ہے۔ باوجود اس کے جب اس نے رشید احمد سے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ خدا کی خطا کی ہے، اس سے معافی چاہو، یعنی یہ عرس میں آ کر کے کس کی خطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ گویا عرس میں جانا یہ گناہ کرنا ہے، خطاوار ہونا ہے۔ اور جب اس صالح نامی دیوبندی نے عرس سے اپنی لاعلمی ظاہر کی تو اسے خطاوار ثابت کرنے کے لیے رشید گنگوہی نے یہ عقل مندی جھاڑی کہ اس نے کہا کہ جس راستہ میں 2 آدمی عرس کے آنے والے آ رہے تھے اسی میں تیسرے تم تھے، اور سامعین اسے عرس میں آنے والوں میں کثرت بڑھانا بتا کر من کثر سواد قوم فہو منہم پڑھ دیا۔ سامعین، کیا یہ رشید احمد گنگوہی کی بدعقلی اور اس صالح نامی دیوبندی پر زیادتی نہیں ہے؟
اور عرس سے رشید احمد گنگوہی کے بغض و عناد پر دال نہیں ہے اس کی یہ حرکت؟ مثلا اس وقت کمبھ کی بھیڑ ہے، اور اگر کوئی دیوبندی کسی سے ملاقات کے لیے الہ آباد اسی ٹرین یا بس سے سفر کرے جس میں کمبھ میں جانے والے لوگ ہوں، تو کیا اس سے وہ دیوبندی بھی کمبھ میں جانے والا شمار کیا جائے گا شرعاً؟ اگر ہاں تب تو یقیناً میں غلطی پر ہوں، اور اگر نہیں تو رشید احمد گنگوہی کی اس بدعقلی پر کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور پھر سامعین، آپ نے پڑھا اور سنا کہ گنگوہ میں عرس سے لا علم ہونے کے باوجود صالح نامی دیوبندی مولوی کو رشید احمد گنگوہی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاوار قرار دے کر اللہ سے معافی چاہنے کہا۔ تو جو دیوبندی قصداً عرس میں جائے وہ تو اور بھی بڑا گنہگار اور مجرم ٹھہرے گا، ہے نا؟ تو چلیں اس پر بھی 2 حوالے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے خطبات حکیم الاسلام، اس کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 182 پر دیکھیں دیوبندی مذہب کے قاری جسے علی اصغر بواسیری کاڑی کہتا ہے، تو اسی کی زبان میں یوں ہوگا کہ دیوبندیوں کے کاڑی طیب کہتے ہیں کہ ہمارے دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب نقشبندی کو علی اصغر بواسیری نسبندی کہتا ہے، تو یوں ہوگا کہ عزیز الرحمن نسبندی تھے اور ہر سال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس کے موقع پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے۔ سامعین، اس حوالے میں عرس کے موقع پر لکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی اس سے بچنے کا راستہ نکالنے کی ناکام کوشش کرے۔ اسی لیے دیوبندیوں کے اسی کاڑی طیب کی اسی کتاب کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 219 پر بھی دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب یہ نسبندیہ خاندان کے بزرگ تھے۔ ہر سال سرہند شریف عرس میں جاتے تھے اور دیوبند والا کوئی انہیں نہیں روکتا تھا۔ تو سامعین و ناظرین، کاڑی طیب دیوبندی کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ اپنے دیوبندی دین کے بانی رشید احمد گنگوہی کے فتوے سے دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی عزیز الرحمن نسبندی قصداً گناہ گار بنتے رہے، اور پھر گناہ و خطا والے کام کو جائز سمجھ کر کرنا یہ کیا ہے؟ دیوبندی خود اپنے گھر کی کتابوں میں دیکھ لے اور بتائے کہ اس کے سب سے بڑے مفتی عزیز الرحمن نسبندی اپنے دیوبندی دھرم کے بانی رشید احمد گنگوہی کی بدعقلی سے کہاں پہنچ گئے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، کیونکہ آج کل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ ویڈیو پہ ویوز بہت ہی زیادہ کم آ رہے ہیں، لہٰذا آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔